اچھا، ابھی اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بیان فرمایا. صاحبزادہ صاحب ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے دجال کے خروج سے پہلے کیا چھوٹے چھوٹے دجال بھی نمودار ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے اشارہ دیا گفتگو میں جی کہ چھوٹے دجال وہ اس بڑے دجال سے پہلے آتے رہیں گے، جی تو علماء اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا آنا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے شروع ہو چکا ہے. خود حضور کے زمانے اقدس میں جو مسلمہ کذاب تھا وہ بھی ایک دجال ہی تھا. اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹے دجال ہوں گے وہ سب دعوی نبوت کریں گے، یعنی جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اس طریقے کے دعوے کیے ہیں مدعی نبوت ہونے کے. ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد بھی جاری رہا ہے اور آتے رہے ہیں اس قسم کے دجال، جن کو دجال ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ دجال اصغر کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو دجال ہوگا جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے دجال اکبر کہلاتا ہے، اور یہی اصل دجال ہے. اصل دجال. لیکن یہ جو چھوٹے دجالوں کا آپ نے ذکر سوال پوچھا ہے، تو اس میں مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود عنسی کا بھی ایک نام آتا اسود ہے، عنسی، صحیح، کہ جو یمن کا رہنے والا تھا. جی یہاں تک کہ خواتین کا بھی نام آتا ہے، جی بالکل، کہ کہ خواتین بھی ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دجال کی طریقے کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اچھا، پھر ایک بات محدثین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جو 30 چھوٹے دجال کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، یہ تو وہ دجال ہیں جن کے متبعین ہوں گے، جن کو لوگوں نے مانا اور ان کی فالوئنگ کی ہے. لیکن اس سے زیادہ دجال بھی ہوئے ہیں جن کو لوگوں نے مانا نہیں ہے، یعنی ان کی چلی نہیں، دعویٰ تو انہوں نے کیا، پرومیننٹ نہیں ہوئے، پرومنٹ نہیں ہوئے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی بات لوگوں تک اس طرح سے پھیلی نہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے، ان کو لوگوں نے فالو نہیں کیا. لہٰذا وہ تعداد تو چھوڑ دیجئے، لیکن جن کو لوگوں نے فالو کیا، جس طرح مسلمہ کذاب تھا کہ پوری ایک ان کے قوم اس کے ساتھ پورا لشکر تھا، تو اس طریقے سے جو دجال تھے ان کا ذکر یہ ہے کہ 30 چھوٹے دجال ہوں گے. پھر یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ وہ دجال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا یا اس کے بعد آیا، اب یہ تو بہت پرانا عرصہ ہے نا، 1400 سال پہلے. لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو محدثین نے یا علماء نے چھوٹے دجالوں میں شامل کیا ہے. اس میں مرزا غلام محمد قادیانی بھی شامل ہے، کہ اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی دجال ہے کیونکہ اس نے مدعی نبوت کا اپنے اندر ایک دعویٰ کیا. پھر اس کے علاوہ ایک ایران سے بہاءاللہ نامی شخص ہوا ہے جس کے متبعین جو ہے وہ بہائی کہلاتے ہیں، اور وہ آج تک ہیں دنیا میں موجود ہے، یعنی ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے بہائی کا. پھر اسی طریقے سے ایک بلوچ قوم میں ذکری ہے، وہ ذکری کہلاتے ہیں، تو ان کا بھی جو پیشوا گزرا ہے نور محمد اٹکی کے نام سے، تو وہ ذکری قوم اب بھی ہے اور وہ اپنے اس پر عمل کر رہی ہیں ان کے اپنے پیشواؤں پر. تو ان کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ. پھر ایک بات اور ہے کہ ابن عبد الوہاب کو بھی دجال کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے بھی فتنہ پھیلایا ہے. کیونکہ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دجال سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو. عقائد میں جو اصل عقائد تھے ہمارے، ان سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، تو ان کو بھی دجال ہی کہا گیا. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو 30 کے قریب جو دجال ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جو کہ تاریخ میں ثابت ہو گئے حدیث کی روح سے، اور ان کے نام بھی لوگوں نے حدیث کے روح سے پڑھ لیے اور سمجھ لیے. لیکن ویسے دجال چھوٹے چھوٹے وہ بہت ہوتے رہے ہیں، اور یہ سب اس بات سے ہوئے کہ اصل میں تو یہ فتنے ہیں نا، دجال وہ بھی فتنہ ہی ہے، اور فتنہ کا معنی جو اصل میں ہے وہ ہے آزمائش. تو یہ سارے کے سارے لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ کون کون ان کے فریب میں آ جاتا ہے، کون کون اس سے بچتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے گا وہ بچ جائیں گے، وہ بچے رہیں گے، اور جو جن کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے.